کون ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں مسلمان پیغمبر محمد صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ کیوں اپنی جان سے بھی زیادہ پیغمبر محمد صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں ان کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی مسلمان برداشت نہیں کرتے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں اب سے 1450 سال پہلے جانا ہوگا اور پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں جاننا ہوگا۔ دوستو، آج سے 1450 سال پہلے کی دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو وہ دنیا کیسی دنیا تھی؟ ایک ایسی دنیا تھی جہاں پر انسان اور انسان کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا، جہاں پر انسان کے لیے کمیونیکیشن کے جو سادھن ہوتے تھے وہ بہت زیادہ کم تھے۔ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانے کے لیے جو وہیکلز ہوتے تھے، جو سادھن ہوتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ کم تھے۔ انسان کا علم کتنا کم تھا، اگیانتا کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی سی نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ نیوز چینلز ہوتے تھے۔ اس لیے علم کا جو لیول تھا بہت زیادہ لو تھا، اور علم ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی گیان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ جو جانکاری ہمیں حاصل کرنے میں آج 1 منٹ لگتا ہے، اس دور کے لوگوں کو وہی جانکاری حاصل کرنے کے لیے صدیاں گزارنی پڑتی تھیں، سالوں سال محنت کرنی پڑتی تھی، تب جا کر وہ جانکاری ان کو حاصل ہوتی تھی۔ جن باتوں کو آج ہم وہم اور اندھ وشواس مانتے ہیں، اس زمانے میں وہ ان کو حقیقت مانتے تھے۔ جن طریقوں سے انسان کا ضمیر آج نفرت کرتا ہے، وہ اس زمانے میں نہ صرف جائز بلکہ ایک نارمل روٹین سمجھا جاتا تھا۔ اس اندھکار کے یگ میں دنیا کا ایک ایسا کونا بھی تھا جہاں پر اس اندھکار کا اثر اور بھی زیادہ گہرا پایا جاتا تھا، جس کو ہم عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں جو ملک ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے، جو ڈیولپ کنٹریز سمجھی جاتی تھیں، وہ تھی روم، وہ تھی پرشیا، وہ تھی ایجپٹ۔ ان کنٹریز کے اندر کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ پائی جاتی تھی، کچھ کلچر ان کے ہاں پایا جاتا تھا، کچھ علم پایا جاتا تھا۔ لیکن عرب کنٹری جو ہے وہ ان ساری ڈیولپ کنٹری سے بالکل الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ ریگستان کے لمبے سے سمندر نے اس عرب کو ان باقی ڈیولپ کنٹری سے بالکل الگ کر دیا تھا۔ عرب میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج یونیورسٹی تھی، نہ ان کے ہاں کوئی تعلیمی نظام تھا، نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم تھا ان کے ہاں پر۔ ان کو سائنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو آرٹ اور کلچر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو یہاں تک کہ پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پورے ملک کے اندر صرف چند لوگ پائے جاتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہاں تک کہ پورے مکہ شہر کے اندر صرف 8 اور 9 لوگ پائے جاتے تھے پورے شہر کے اندر جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور ان کو بھی اس حد تک پڑھنا لکھنا آتا تھا کہ چٹھی لکھ لیں اور چٹھی پڑھ لیں۔ جو سائنس اس زمانے میں پایا جاتا تھا اور جو آرٹ اور کلچر اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اس لیول کا علم ان کو بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی باقاعدہ سرکار نہیں تھی، کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، الگ الگ قبیلے پائے جاتے تھے، اور ہر قبیلہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا۔ جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ کمزور قبیلوں پر جو ہے وہ ظلم کرتا تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑائی کرتا رہتا تھا، جس کا جس پر بس چلتا وہ اس کو مار دیتا، جس کا جس پر بس چلتا وہ اس کی سمپتی پر قبضہ کر لیتا تھا۔ ان لوگوں میں تہذیب اور موریلٹی نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی پاکی ناپاکی، پوترتا اپوترتا، صفائی اور حلال حرام، ناجائز جائز، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ ان کی زندگی بہت گندی تھی، ان کا طریقے بہت وحشیانہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جب ان کے ہاں پہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہی کا باپ ان کو اس بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی شرطوں پر مرڈرز کر دیا کرتے تھے، قتل عام کر دیا کرتے تھے۔ چوری، زنا، ناجائز سمبند، کسی کی بھی بیٹی کو یا کسی کی بھی بہن کو، کسی کی بھی ماں کو، جس پر جس کا بس چاہتا تھا وہ اس کو اٹھا کر لے آتا تھا۔ شراب، جوا، سٹا، یہ سب یہاں پر بالکل ایک عام روٹین ہوا کرتا تھا۔ ریلیجن کے معاملے میں وہ کوئی ایک آئیڈیالوجی فالو نہیں کرتے تھے، جس کا دل جو چاہتا تھا وہ اس کی پوجا کر لیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ چاند کو اپنا خدا بنا لیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ ستاروں کو بنا لیتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے کسی بھی مورت کو بنا کر اس کی پوجا کرنے لگ جاتا تھا۔ جب وہ سفر پر باہر جاتے تھے تو اپنا جو اسٹیچو ہوتا تھا، اپنے جو خدا ہوتے تھے ان کو ساتھ میں رکھ کے لے جایا کرتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری سرکشا کرے گا۔ اور اگر ان کے کوئی اسٹیچو نہیں ملتا تھا تو کوئی سا بھی پتھر اٹھاتے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے کہ یہ میرا خدا ہے، اور اس کی پوجا عبادت شروع کر دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو اتنا طول دے دیتے تھے کہ 40-50 سال تک اپنی دشمنی میں جو ہے وہ لڑائی کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبیلے کا اونٹ جو ہے، ایک قبیلے کا اونٹ وہ دوسرے قبیلے کے کھیت میں جو ہے چرنے کے لیے چلا گیا، تو 40 سال تک ان کی جو ہے دشمنی ہوتی رہی، اور آپس میں 70 سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کے مار دیے۔ بزنس میں، روزگار میں، کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور مکاری کرنا، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہوتی تھی، روٹین ہوتی تھی۔ اتنے جاہل قوم تھی کہ کوئی اگر پریگننٹ لڑکی اگر گزر کے جاتی تھی سامنے سے تو اس پہ شرط لگاتے تھے کہ بتاؤ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے،
اور ایک کہتا تھا کہ لڑکا ہے اور ایک کہتے تھے لڑکی، اور جا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں شرط جیت گیا۔ کوئی ان کے اوپر سزا دینے والا نہیں تھا، کوئی قانون پر لاگو نہیں ہوتا تھا، کسی بھی طرح کی کوئی حکومت وہاں پر نہیں تھی۔ ایسے اندھکار والے دور میں، ایسے اندھکار والے دیش میں، ایسے اندھکار والے شہر میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جسے ہم پیغمبر محمد کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے کچھ ہی مہینے پہلے ان کے پتا جی کا، ان کے والد کا دیہانت ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ اناتھ پیدا ہوئے تھے۔ تو جو تھوڑی بہت تعلیم اس زمانے کے باپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے، وہ تعلیم بھی ان کو نہیں مل پائی۔ کچھ سال میں ان کی ماں کا بھی دیہانت ہو گیا، دادا نے پرورش کی، کچھ سالوں بعد دادا کا بھی دیہانت ہو گیا۔ جو ماں باپ سے، دادا دادی سے جو پرورش ملنی چاہیے وہ پرورش نہیں مل پائی، وہ تعلیم نہیں مل پائی۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت کرنی شروع کر دی۔ نہ آپ کی کوئی تعلیم ہوئی، نہ آپ نے کہیں سے شکشا پراپت کی، نہ ان کا کوئی شکشک تھا جس کے پاس وہ بیٹھ کر کچھ سیکھا کرتے تھے۔ پیغمبر محمد صاحب پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ بات ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کہ جن بتوں کو، جن مورتیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں انہی کو اپنا خدا ایکسیپٹ کر لیں اور انہی کی پوجا پرستی شروع کر دیں۔ تو پیغمبر محمد صاحب نے بچپن سے ہی کسی بھی بت کا، کسی بھی پتھر کے آگے سر نہیں جھکایا۔ پیغمبر محمد صاحب نے نہ کبھی ستارے کی، نہ کبھی سورج کی، نہ کبھی چاند کی پوجا کی۔ جب پیغمبر محمد صاحب کی عمر 25 سال کو پہنچی تو مکہ کی سب سے امیر ترین جو خاتون تھی، جو ان کے ساتھ بزنس کیا کرتی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور پیغمبر محمد صاحب نے ان کے اس پیغام کو، ان کے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ پیغمبر محمد صاحب نے 40 سال تک کوئی آندولن نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں دی، کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا، کوئی پرچار پرسار کا کام نہیں کیا۔ پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں مکہ شہر کے لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ شخص بہت ہی سچا ہے، یہ بہت امانت دار ہے، یہ بہت ہی ایماندار ہے۔ یہاں تک کہ جو ان کے قبیلے کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاس اپنی امانت رکھوا کے جایا کرتے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں شہر سے، آپ اس امانت کی حفاظت کرنا۔ پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں پورے مکہ شہر نہیں بلکہ پورے عرب کے اندر ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پیغمبر محمد صاحب کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ پیغمبر محمد صاحب نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، پیغمبر محمد صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ناجائز تعلقات نہیں کیے، پیغمبر محمد صاحب نے کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی یا انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی بھی خدا کی عبادت نہیں کی۔ پیغمبر محمد صاحب نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ پیغمبر محمد صاحب نے کبھی اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ جو ان کے قبیلے کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی پیغمبر محمد صاحب کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 40 سال تک ایسی شریفانہ زندگی گزارنے کے بعد پیغمبر محمد صاحب اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر تنگ ہونے لگے، ان کا سینہ کڑنے لگا، ان کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کہ یہ میرے آس پاس میں کتنی چوریاں، کتنا کرپشن، کتنے مرڈرز، کتنے ریپس ہو رہے ہیں، اور ان کو سدھارنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی بھی طرح سے یہ لوگ سدھر نہیں پا رہے۔ کتنی زیادہ شراب پی جاتی تھی، کتنی زیادہ گالی گلوچ اور بدتمیزی، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جانا، یعنی صرف پیغمبر محمد صاحب ہی نہیں، اگر کوئی بھی نیک انسان، کوئی بھی شریف انسان ہوتا اور وہ ایسے دور دیکھتا تو وہاں پر رکنا اس کے لیے دوبر ہو جاتا۔ اس لیے پیغمبر محمد صاحب جو ہے وہ شہر سے کچھ دور پہاڑ کی کسی گفا میں جا کر کئی دن تک وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، سوچتے تھے، غور فکر کرتے تھے، چنتن منن کیا کرتے تھے کہ سماج کا سدھار کیسے ہو، یہ برائیاں کیسے ختم ہو، یہ شراب نوشی کیسے ختم ہو، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ کیسے ختم ہو، یہ خون خرابہ کیسے ختم ہو، کیسے لوگوں کے اندر ایمانداری آئے۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا جس کے ذریعے سے سماج کے اندر سدھار پیدا کیا جا سکے۔ ایک دن اچانک پیغمبر محمد صاحب پہاڑ کی غار سے اتر کر آئے اور اپنے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، میرے پاس ایک ایسا گیان آیا ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور یہ گیان اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ آپ سب کا پیدا کرنے والا، آپ سب کا بنانے والا ایک ہی مالک ہے۔ آپ سبھی ایک آدم کی اولاد ہو، ایک ہی انسان سے آپ سبھی کا جنم ہوا ہے، تو آپ میں سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی قبیلہ اونچا نہیں ہے، کوئی قبیلہ نیچا نہیں ہے، کوئی بھی برادری اونچی نہیں ہے، کوئی بھی برادری نیچی نہیں ہے۔ اس مالک نے آپ کو سندیش بھیجا ہے، اس ایشور نے آپ کو سندیش بھیجا ہے کہ آپ سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ جو تم چوریاں کرتے ہو یہ کرنا بند کر دو، یہ لوٹ مار کرنا بند کر دو، یہ جو ناجائز تعلقات تم رکھتے ہو یہ کرنا بند کر دو، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دو، ایماندار رہو، سچ بولو چاہے تمہیں گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ جو رنگ اور نسل کی جو بھید بھاؤ تم لوگ کرتے ہو اس کو خدا پسند نہیں کرتا۔
اس نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، اس لیے تم سب تمام انسان برابر ہو۔ ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نہ چوری کرو، نہ لوٹ مار کرو، نہ مرڈرز کرو۔ تم پر ایک دوسرے کی جان حرام ہے، تم ایک دوسرے کے قتل مت کرو۔ یہ دعوت تھی، یہ پیغام تھا جس کو پیغمبر محمد صاحب نے اعلان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ جاہل عرب قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کو خوب برا بھلا کہا، جھوٹا کہا، ان کو کوسا، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کو پتھر مارے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہر طرح سے ٹارچر کیا۔ آخر کیا غلط بات تھی اس پیغام کے اندر کہ تم سب کا مالک ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم میں کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے۔ یہ جو تم ناجائز طریقے سے بزنس کرتے ہو، یہ غلط طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہو، اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر محمد صاحب کو اتنا ٹارچر کیا ان لوگوں نے؟ 13 سال تک آپ مکہ کے اندر رہے اور 13 سال تک بدترین ٹارچر کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، آپ نے کبھی واپس پلٹ کر اس کو گالی نہیں دی۔ جو بھی آپ کو پتھر مارتا آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ بس اپنے ایک اس پیغام کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہی حقیقت ہے، یہی ستیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی مکہ کے لوگوں نے ان کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس دعوت کو اگر ہم مان لیں گے تو یہ جو کالے حبشی لوگ ہیں ان کو ہمیں اپنے برابر میں بٹھانا پڑے گا، جانوروں کو بھی ادھیکار دینے پڑیں گے، عورتوں کو بھی ادھیکار دینے پڑیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ پھر ہمارے اوپر آ جائیں گے، پھر ہماری سرداری کیا رہے گی، ہماری جو بڑائی ہے وہ کہاں چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے پیغمبر محمد صاحب کا وہ انکار کرتے تھے اور انہوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ آخر میں پیغمبر محمد صاحب کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا۔ پیغمبر محمد صاحب مکہ چھوڑ کر مدینہ شفٹ ہو گئے اور مدینہ میں آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کی، اور مدینہ میں صرف 10 سال کے اندر آپ نے ایک ایسی اسٹیٹ قائم کر کے دکھائی، ایک ایسا راجیہ قائم کر کے دکھایا جس کے اندر نسل کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر وطن کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر رنگ کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تمام انسان جو ہے وہ برابر کیٹیگری میں رکھے جاتے تھے، اور آپ نے بتایا کہ ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، چاہے وہ راجا ہے چاہے رنک ہے، کوئی فقیر آدمی ہے یا کوئی امیر آدمی ہے، وہ سبھی ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ مہاتما گاندھی اپنی کتاب ادبھت شیلی میں یہ کہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اسلام کو پھیلنے سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ اگر وہاں پر اسلام پھیل گیا تو یہ جو کالے لوگ ہیں یہ اپنے ادھیکار مانگنے شروع کر دیں گے، اور عورتیں جو ہے اپنے ادھیکار مانگنے شروع کر دیں گے۔ اسی لیے یورپین کنٹریز جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرتی ہے اور اسلام کو پھیلنے سے روکتی ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب نے ایک ایسا اکنامک سسٹم بنایا جس میں امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو دی جاتا ہے، اس میں اناتھ بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں بے سہارا لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں ودھوا عورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ سسٹم انہوں نے جب لاگو کیا تو کچھ ہی سالوں میں وہاں پر یہ حالت ہو گئی کہ امیر لوگ اپنی زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھومتے تھے لیکن کوئی غریب آدمی لینے والا ان کو نہیں ملتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھیں گے جہاں جہاں جس ملک کے اندر زکوٰۃ سسٹم لاگو ہوتا ہے وہاں سے غریبی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، آپ کو مال کو مارکیٹ میں رکھنا ہے تاکہ اکنومی جو ہے اس کا پہیہ گھومتا رہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی انسان اپنے مال جمع کر کے رکھے گا، سونے چاندی جمع کر کے رکھے گا، تو پرلوک کے دن، قیامت کے دن اسی مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، نرک کی آگ دہکائی جائے گی، اور ان کی پیٹھوں پر اس کو داغا جائے گا کہ یہ مال تھا جو تم نے جمع کیا تھا۔ پیغمبر محمد صاحب نے ہمیں بزنس کرنا سکھایا، ایسا بزنس کا طریقہ بتایا جس کے اندر دھوکہ نہیں ہوتا، جس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، جس کے اندر سود نہیں ہوتا، بیاج نہیں ہوتا۔ ایک بار مدینہ کے اندر بہت زور کی بارش ہوئی اور سب کا جو سامان تھا مارکیٹ کے اندر وہ بھیگ گیا۔ پیغمبر محمد صاحب جب بارش بند ہوئی تو اس کے بعد مارکیٹ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان نے سوکھے گیہوں جو ہے وہ اوپر لگائے ہوئے ہیں اور گیلے گیہوں اندر لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ آپ نے سوکھے گیہوں کیوں لگائے ہوئے؟ اس نے کہا کہ تاکہ میرا سامان بک جائے، لوگوں کو لگے کہ یہ سوکھے گیہوں اور وہ خرید لیں، گیلے گیہوں کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا من غش فلیس منا، یعنی جو لوگ دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کاروبار کرو تو اس کے عیب بھی بتاؤ، اس کی کمیاں بھی بتاؤ پروڈکٹ کی، اور اس کی خوبیاں بھی بتاؤ کہ اس کے اندر کمیاں ہیں یا اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب نے ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بنا کر دکھایا جس میں تمام انسانوں کے لیے برابر قانون ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو یا ایک عام انسان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پیغمبر محمد صاحب نے ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم دیا جس میں خلیفہ جو کئی ملک کا لیڈر ہوتا تھا، اگر وہ کھڑا ہو کر کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اس سے ہر کسی کو کچھ بھی پوچھنے کا ادھیکار ہوتا تھا۔
पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक बार खड़े होकर स्पीच दे रहे थे। तो एक इंसान खड़ा हुआ, आम इंसान, उसने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये जो कपड़े सबको बराबर बराबर मिले हैं, आपको भी मिले, हमें भी मिले, लेकिन हमारे तो कपड़े उसमें पूरे नहीं हो पाए और आपके कपड़े कैसे पूरे हो गए। और हज़रत उमर जो थे वो उनको गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। तो उनके बेटे ने कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा दे दिया और जो मेरे वालिद हैं उमर, इन दोनों के कपड़े को मिलाकर इनका लिबास तैयार हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चौथे खलीफा यानी कि जो हज़रत अली हैं, एक बार उनके घोड़े की जीन जो है वो चोरी हो गई। उन्होंने एक आम इंसान की तरह कोर्ट के अंदर, जो काजी की जो कोर्ट होती थी, उसके अंदर एप्लीकेशन दायर की और आम इंसान की तरह वेटिंग में रहकर जो है वो अपने मुकदमे तक पहुँचे। और काजी ने जब उनका मुकदमा सुना तो बताया कि इस तरह से मेरी जीन चोरी हो गई और मुझे फ़लाँ आदमी पर डाउट है। तो काजी ने कहा कोई प्रूफ है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो काजी ने उनका मुकदमा रिजेक्ट कर दिया, कहा हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। उसके बाद अदालत बर्खास्त हो गई। हज़रत अली जो है बाद में अकेले में आए, काजी से मिले और उनसे कहा कि देखो मैंने अपने पीछे जो है ना हंटर छिपाया हुआ था, अगर आप इस डर से, इस खौफ से कि मैं खलीफा हूँ और मेरे हक़ में फ़ैसला कर देते तो ये हंटर ये कोड़ा आपको जो है मारा जाता। और वो जो काजी थे उन्होंने भी अपने पीछे से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला और कहा कि मैंने भी छिपाया हुआ था कोड़ा, अगर आप मुझ पर ये दबाव बनाते कि मैं खलीफा हूँ, मेरे हक़ में फ़ैसला किया जाए तो ये कोड़ा आपको मारा जाता। इसी तरह हज़रत उमर की दूसरी मिसाल मिलती है। जब उनको खलीफा चुना गया तो वो मिंबर पर खड़े होकर स्पीच देने के लिए जब खड़े हुए फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर ना चलाऊं, गलत रास्ते की तरफ चलाऊं या गलत फ़ैसले करने लगूं तो तुम क्या करोगे। तो एक आम इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा कि ए उमर, जिस दिन तू ये काम करेगा उस दिन ये तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जो पैगंबर मोहम्मद साहब हमें दे करके गए थे। और यही जो खलीफा हज़रत उमर हैं, यही रातों को गश्त किया करते थे, घूमा करते थे कि कहीं किसी भी घर में कोई भूखा ना सो जाए। हज़रत उमर कहते हैं कि अगर मेरी खिलाफत के दौरान कोई बकरी का बच्चा भी अगर भूख से मर जाता है तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा क़यामत के दिन। ये था वो पॉलिटिकल सिस्टम जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने तमाम इंसानों को सिखाया। सरोजिनी नायडू कहती हैं कि इस्लाम वो पहला धर्म है जिसने लोकतंत्र का परिचय कराया। उस ज़माने में या तो बादशाह होते थे और जो राजा होते थे वो अपनी नस्ल दर नस्ल, नेपोटिज्म चलता था, नस्ल दर नस्ल जो है वो अपने बच्चों को बादशाह बनाया करते थे, राजा बनाया करते थे। लेकिन जो खलीफा चुने जाते थे वो इलेक्शन के ज़रिए चुने जाते थे, वोट्स के ज़रिए चुने जाते थे। लेकिन ये बात अलग है कि उस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैगंबर मोहम्मद साहब वो पहले इंसान हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में आवाज़ उठाई और इस्लाम वो पहला दीन है, जो वो पहला रिलीजन है जिसने महिलाओं के अधिकार के बारे में आवाज़ उठाई। आप खुद गूगल करके देखिए कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसने सबसे पहले महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की और महिलाओं को अधिकार दिए। महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को अगर वो विधवा हो जाती हैं तो उनको दोबारा से निकाह करने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को तलाक का भी अधिकार दिया गया, जिसको महिला तलाक बोलते हैं, खुला बोलते हैं, उसका भी अधिकार दिया गया। महिलाओं को ज़िंदा रहने का अधिकार दिया गया, जो बच्चों को ज़िंदा दफना देते थे उनको ज़िंदा रहने का अधिकार दिया। महिलाओं को प्रॉपर्टी ख़रीदने का भी अधिकार दिया गया। महिलाओं को विरासत में, बाप की विरासत में, भाई की विरासत में, बेटे की विरासत में, पति की विरासत में भी अधिकार दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने जाहिल से जाहिल कौम को भी रिस्पेक्ट करना सिखाया, उन्होंने सेल्फ कंट्रोल करना उनको सिखाया, उन्होंने शराब छोड़ना उनको सिखाया, उन्होंने सच बोलना उनको सिखाया, उन्होंने ईमानदारी सिखाई। ये सारी चीज़ें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस कौम को सिखाई जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाहिल कौम थी। इस दुनिया में सबसे पहले इंसान पैगंबर मोहम्मद साहब थे जिन्होंने वॉर रूल्स का दुनिया को परिचय कराया। नहीं, जब भी कोई जंग होगी तो उसके कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे। उससे पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे। कोई भी जिस तरह चाहता है इस तरह से हमला कर देता था दुश्मन पर, जिस तरह चाहता है उस तरह कबीले पर हमला कर देता था। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया कि अगर कोई आप पर हमला भी करे तब भी आपको अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में आपको लड़ना है, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादती नहीं करनी है। किसी बूढ़े पर आपको हाथ नहीं उठाना है, किसी औरत पर आपको हाथ नहीं उठाना है, किसी बच्चे को आपको हाथ नहीं उठाना है। अगर आप किसी कौम के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो किसी की प्रॉपर्टी में आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है। यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने इजिप्ट को फ़तह किया, मिस्र को जब फ़तह किया, तो मिस्र एक बहुत रिच कंट्री थी, उस ज़माने में सुपर पावर हुआ करती थी, मुसलमान उसको फ़तह कर चुके थे। तो वहाँ पर भी पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये शिक्षा दी कि अगर आपको किसी की बकरी का दूध भी निकालना पड़े तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और दूसरे लोगों को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी होगी। ये सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंसानियत को सिखाए। पैगंबर मोहम्मद साहब एक अच्छे जनरल भी थे। उन्होंने बड़ी सुपर पावर जो उस ज़माने की थी, यानी
पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और इजिप्शियन एम्पायर, इनको फ़तह किया और इनको जो है इंसानियत की रिस्पेक्ट करना सिखाया, क्योंकि ये लोग ग़ुलाम बनाया करते थे, लोगों के अधिकार छीना करते थे, औरतों के, ग़ुलामों के अधिकार छीना करते थे। तो वहाँ पर लोगों को छुड़ाया, उनको ग़ुलामी से आज़ाद कराया, उनके अधिकार जो है नियुक्त किए कि उनके ये हुकूक होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। यहाँ तक कि आपने जानवरों के भी अधिकार घोषित किए कि जानवरों के भी एक अधिकार हैं, आप उनसे उनकी जान से ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करा सकते, आप उनसे उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनसे काम नहीं ले सकते। डॉक्टर माइकल एच हार्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है दी 100। उस दी 100 किताब के अंदर उन्होंने ऐसी 100 पर्सनैलिटीज़ इकट्ठी की हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज किया हो, रिलीजियस चेंज हो या पॉलिटिकल चेंज हो या सोशल चेंज हो या इकोनॉमिक चेंज हो, किसी न किसी फील्ड के अंदर अगर कोई चेंज कोई लेकर के आया है, कोई बदलाव लेकर के आया है, तो उन्होंने ऐसी 100 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को जमा किया। फिर उसके बाद उसने डिग्रेडेशन भी किया, ग्रेडेशन किया कि किसने ज़्यादा चेंज लेकर के आया, कोई ज़्यादा चेंज लेकर आया, कोई कम चेंज लेकर आया। जो सबसे कम चेंज लेकर आया उसको 100वें नंबर पर रखेगा, जो सबसे ज़्यादा चेंज लेकर के आया तो वो पहले नंबर पर रखेगा। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले नंबर पर रखता है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि पैगम्बर मोहम्मद साहब वो अकेली हस्ती हैं, वो अकेले शख्सियत हैं, वो अकेली पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने रिलीजियस फील्ड के अंदर, रिलीजियस लाइफ के अंदर लोगों की चेंज लेकर के आए। सबसे बड़ा चेंज रिलीजियस लाइफ के अंदर लेकर के आए, सबसे बड़ा चेंज पॉलिटिकल लाइफ के अंदर लेकर आए, सबसे बड़ा चेंज इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लेकर आए, सबसे बड़ा चेंज सोशल सिस्टम के अंदर लेकर आए। उनके अलावा कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं मिलता इस पूरी दुनिया के इतिहास के अंदर जो इन सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर, सारे के सारे सिस्टम्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया हो। इस दुनिया में अगर कोई किसी के अधिकारों के बारे में लड़ता है, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कोशिश करता है, अपना तन मन धन लगा देता है, तो ऐसे इंसान को हमारे यहाँ हीरो समझा जाता है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बराबर हुकूक के लिए, बराबर अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो आज उनको जो है सम्मान की नज़र से देखा जाता है, उनको एक हीरो की नज़र से देखा जाता है। इसी तरह किसी ने अगर औरतों के अधिकारों के अगर बारे में बात की तो उसको औरतें जो है अपना आइडियल मानती हैं। अगर किसी ने गरीब लोगों के फ़ायदे की बात की तो गरीब लोग उसको अपना आइडियल मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब अकेली ऐसी शख्सियत हैं, अकेली ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने तमाम इंसानों के अधिकारों के बारे में आवाज़ उठाई। पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़ा इस दुनिया में कौन हीरो हो सकता है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की, जिन्होंने यतीम और अनाथ बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की, जिन्होंने विधवा औरतों के अधिकारों के बारे में बात की, जिन्होंने गरीब और दबे कुचला जो वर्ग है उसके अधिकारों के बारे में बात की, जिन्होंने हमें रूल रेगुलेशन करना सिखाया, जिन्होंने हमें गरीबी ख़त्म करना सिखाया, जिन्होंने हमें गरीबों का हमदर्द बनना सिखाया, जिन्होंने हमें अच्छी राजनीति करना सिखाया, जिन्होंने हमें अच्छी तिजारत करना, अच्छा बिज़नेस करना सिखाया। क्या इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी दूसरी शख्सियत भी मौजूद है जिसने हमें इस दुनिया के हर फील्ड के अंदर रहनुमाई दी हो, जिसने हमें हर फील्ड के अंदर गाइड किया हो, और ये सिर्फ गाइड ना किया हो बल्कि अपनी आंखों के सामने ये सारे रूल रेगुलेशन लागू करके दिखाए हों और एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी वजूद में लाकर दिखा दी हो कि जिसके अंदर अमन और चैन कायम हो, जिसके अंदर चोरी ना होती हो, जिसके अंदर जिना ना होता हो, जिसके अंदर नाजायज़ संबंध ना होते हों, जिसके अंदर रेप ना होते हों। ऐसी सोसाइटी पैगंबर मोहम्मद साहब ने सिर्फ बताई नहीं बल्कि बनाकर दिखा दी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ऐसी सोसाइटी बनाकर दिखा दी जहाँ पर काला, गोरा, अमीर, गरीब सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ऐसी सोसाइटी बना दी जहाँ पर अगर कोई लड़की गुजर के जाती है तो वहाँ पर खड़े हुए नौजवान लड़के अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ऐसी सोसाइटी बनाकर दिखा दी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ऐसी सोसाइटी बनाकर दिखा दी जहाँ पर इंसान अंधेरे में भी दूध में मिलावट नहीं कर सकता, जहाँ पर इंसान अकेले में भी कोई गुनाह नहीं कर सकता। ऐसी सोसाइटी पैगंबर मोहम्मद साहब ने डेवलप कर दी। उनसे बड़ा हीरो और कौन हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कोई अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बड़े बड़े महलात नहीं बनाए, जबकि आपके पास पूरा रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर का पूरा ख़जाना मौजूद था, लेकिन आपने अपने लिए कभी कोई महल तामीर नहीं किया, आपने कभी लग्जरी लाइफ नहीं जी। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पहली शादी थी वो सबसे रिच लेडी थी पूरे मक्का शहर की, उनसे हुई थी, लेकिन जो भी उनका पैसा था, हज़रत खदीजा का जो उनकी वाइफ थी उनका पैसा था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस पैसे को अपनी लग्जरी लाइफ में, अय्याशियों में नहीं उड़ा दिया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस पैसे से गरीबों को खाना पहुंचाया, अनाथ बच्चों को खाना पहुंचाया, ग़ुलाम जो लोग होते थे उनको ख़रीदा, यहाँ तक कि तमाम पैसे जो है वो सभी इन्हीं चीज़ों में खर्च कर दिए लोगों की भलाई के लिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इतने बड़े एहसान के बदले में कोई डिमांड नहीं की, कुछ डिमांड नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि मेरी कब्र पर मेला मत लगाना, मेरी कब्र को पक्का भी मत करना,
اور ایسا نہ ہو کہ کہیں تم جیسے عیسیٰ مسیح کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی، ایسا نہ ہو کہ تم میرے جانے کے بعد میں صرف ایک پیغمبر ہوں، میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، تو میری حیثیت اتنی ہی رہنی چاہیے۔ پیغمبر محمد صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ مجھے کچھ کا کچھ بنا دو۔ پیغمبر محمد صاحب نے اس پوری انسانیت پر جو اپکار کیا ہے، جو احسان کیا ہے، تو اس کا بدلہ ہم قیامت تک نہیں چکا سکتے۔ پیغمبر محمد صاحب نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، پیغمبر محمد صاحب صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے اس کو ایک بار پڑھا جائے، اور ان کے اس پیغام کو اس دنیا کے ہر ملک کے اندر پڑھا جاتا ہے، ہر شہر کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ میرے جتنے بھی نان مسلم بھائی اور بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار پیغمبر محمد صاحب کی جیونی ضرور پڑھیں۔ پیغمبر محمد صاحب کوئی مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی پیغمبر محمد صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے تو آپ گھبرائیں نہ۔ پیغمبر محمد صاحب کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، اس دنیا کی سب سے محبوب شخصیت ہیں، تو کوئی بھی چھوٹا موٹا انسان اٹھ کر ان کو ذلیل کرے گا اور وہ ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر محمد صاحب جو ہے اس دنیا کی عظیم ہستی ہیں، اس دنیا میں ان کو عزت والا بنا کر بھیجا ہے۔ میں اپنے تمام مسلم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی نان مسلم بھائی ہیں وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، پیغمبر محمد صاحب کی جیونی انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے ان کی شخصیت کو نہیں پڑھا، وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اسلام۔ تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن اور حدیث بنیں، آپ پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات پر عمل کریں، تو آپ کو دیکھے کوئی تو یہ سمجھے کہ یہ ہیں مسلم اور یہ پیغمبر محمد صاحب کے جاننے والے ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بلاک کریں، شور شرابہ کریں، بڑی بڑی ریلیاں نکالیں اور ہلڑ بازی کریں۔ پیغمبر محمد صاحب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور ان کی باتوں کو صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ سماج کے اندر بھی لاگو کیا جائے۔ جب بھی آپ بزنس کریں تو پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات کے اکارڈنگ کریں، ان کی جو گائیڈ لائنس ہے اس کے مطابق کریں۔ جب بھی آپ شادی بیاہ کریں یا کوئی فنکشن ہو تو آپ پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات کے اکارڈنگ کریں۔ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوں تو پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات کے مطابق آپ اسٹوڈنٹ نظر آنے چاہیے۔ جب آپ ایک ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، یعنی ہر فیلڈ میں آپ کے اندر پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات نظر آنی چاہیے۔ یہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کہ ان کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور زندگی کے ہر فیلڈ میں ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ امید ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے ذریعے سے اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ سے دل سے क्षमा چاہتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آخر میں پیغمبر محمد صاحب کی آخری اسپیچ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی اس کی کچھ لائن آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں آپ سے وداع چاہوں گا۔ پیغمبر محمد صاحب نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، اور تمہارا باپ یعنی کہ آدم بھی ایک ہے، اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تم میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی عربی کسی غیر عربی سے اونچا نہیں، کوئی غیر عربی کسی عربی سے اونچا نہیں، کوئی کالا کسی گورے سے اونچا نہیں، کوئی گورا کسی کالے سے اونچا نہیں۔ تم میں سب سے زیادہ اونچا وہ ہے، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ سروشریشٹھ وہ ہے جو ایشور سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور پیغمبر محمد صاحب کا جو پیغام ہے، ان کا جو کارنامہ ہے وہ تمام دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔